بسم اللہ الرحمن الرحیم 28 رجب المرجب اسلامی تاریخ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور حضرت عمر فاروق کے سب سے زیادہ باکمال صاحبزادے ہیں۔ ان کے نیکی و تقوی کی شہادت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ حضور نے فرمایا، عبداللہ بہترین شخص ہے، کیا ہی اچھا ہو جو تہجد بھی پڑھنے لگے۔ اس فرمان کو سننے کے بعد عبداللہ رات کو برائے نام سوتے تھے، ساری رات نماز میں مشغول رہتے اور جب صبح صادق کا وقت قریب آ جاتا تو استغفار شروع کر دیتے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کندھا پکڑ کر فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم پردیسی ہو یا مسافر، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے سبب حضرت عبداللہ نے پوری زندگی زاہدانہ گزار دی۔ بچپن میں ہی اپنے والدین کے ساتھ ایمان لائے اور اپنے والد کے ساتھ مدینہ کی ہجرت کی۔ کم عمری کی وجہ سے غزوہ بدر میں اور احد میں شریک نہ ہو سکے۔ غزوہ خندق میں انہیں شرکت کی اور اس وقت ان کی عمر صرف 15 سال کی ہوئی۔ 84 سال کی عمر میں ذی الحجہ سن 73 ہجری مکہ مکرمہ میں وفات پائی اور وہیں مدفون ہوئے۔ بھیڑیے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر دینا۔ ایک مرتبہ بھیڑیے ایک چرواہے کی بکریوں میں سے ایک بکری لے بھاگا۔ چرواہے نے دوڑ کر اپنی بکری اس سے چھڑا لی۔ بھیڑیے کو اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کی طاقت دی۔ اس نے چرواہے سے کہا، خدا نے مجھے جو رزق دیا تھا اسے تو نے مجھ سے چھڑا لیا۔ چرواہے نے کہا، بڑے تعجب کی بات ہے کہ بھیڑیا تو بات کرتا ہے۔ بھیڑیے نے کہا کہ اس سے زیادہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ مدینہ میں ایک شخص ہے جو گزری ہوئی باتوں کی خبر دیتے ہیں اور آئندہ پیش آنے والے حوادثات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ چرواہا یہودی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا قصہ بیان کیا اور مسلمان ہو گیا۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 40 دن اخلاص سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت نماز پڑھتا ہے تو اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، ایک جہنم سے بری ہونے کا، دوسرے نفاق سے بری ہونے کا۔ اسلام پر وفات پانے کے لیے جو یہ چاہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو اور نیک لوگوں کے ساتھ رہے تو وہ یہ دعا کرے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہی ہلکے اور ترازو میں بہت ہی بھاری اور رحمان کو بہت محبوب، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے اور جب ان کے پاس سچی بات یعنی قرآن آئے تو اس کی تکذیب کر دے۔ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہوگا؟ دنیا چاہنے والوں کے لیے نقصان۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو کہ ساری کوشش اسی پر خرچ کر دے تو ہم اس کو دنیا میں سے کچھ دے دیں گے، اور ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ والوں پر رونے کا عذاب مسلط کیا جائے گا تو وہ اتنا روئیں گے کہ آنسو خشک ہو جائیں گے، اس کے بعد روتے ہوئے آنکھوں سے خون بہائیں گے، یہاں تک کہ ان کے چہروں میں گڈھے کی طرح پھٹن پڑ جائے گی۔ اگر ان میں کشتیوں کو چھوڑ دیا جائے تو ان میں بھی چل پڑے۔ اللہ اکبر۔ طب نبوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف اور بے چینی کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا ہو
الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی وجہ سے شعبان کے چاند کو اچھی طرح شمار کرو، یعنی شعبان کے چاند کو اچھی طرح دیکھ کر اس کی تاریخ کو شمار کرتے رہو تاکہ رمضان کے روزے رکھنے میں پریشانی نہ ہو۔